وقال تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواہ مسلم۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ساری تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، عظمت و جلال اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے دیے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ محترم سامعین، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے ایام اور اس کے دن ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ نیکیاں جمع کرنے، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے اور اللہ رب العالمین کے غضب اور اس کے ناراضگی سے دور ہونے کے یہ اہم ترین مواقع ہیں، اچھے مواقع ہیں، جہاں پر انسان اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ سے زیادہ طاعتیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے۔ نیکیوں کے کئی ایک راہ ہیں اور طاعت کے کئی ایک ذرائع ہیں، لیکن انہی طاعت کے کاموں میں سے ایک کام قرآن کی تلاوت کرنا بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت یہ انسان کے لیے ہر اعتبار سے مفید ہے، کیونکہ قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ جس طریقے سے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کوئی آلہ لیتے ہیں، کوئی مشین لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے، ایک مینول ملتا ہے، جس طریقے سے کہ آپ اس کو آپریٹ کر سکیں۔ یہ انسانی مجسمہ، خون، گوشت، پوست اور ہڈیوں کی بنی ہوئی مشین، اس کے لیے مینول اگر ہے تو وہ قرآن ہے۔ یعنی اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن کے اندر مل جائیں گی۔ کیونکہ قرآن ایسا نہیں کہ صرف ذکر کے لیے انسان پڑھے، اور ایسا نہیں کہ انسان صرف تلاوت کے لیے انسان پڑھ سکتا ہے، بلکہ انسان کے جو اپنے مسائل ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتے ہیں، ان کا حل بھی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس لیے اہم ہے۔ آج یہ موضوع اٹھانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا ایک خاص کنیکشن ہے، رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس مہینے کے اندر، اسی بابرکت مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ وہ عظیم کتاب کہ جسے پہاڑ نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے، جو اتنا مضبوط آپ کو دکھ رہا ہے، فرم ہے، سٹیبل ہے اپنی جگہ پر، اس پر اگر ہم نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اللہ کے ڈر سے وہ بھی جھک جاتا۔ پہاڑ کی کیفیت ہوتی۔
یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، ہمیں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا تھا، آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کو اٹھا سکیں، ذمہ داری اتنی عظیم تھی، انہوں نے جرات نہیں کی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے لیا، انسان نے ذمہ داری اٹھائی۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، ہمیں اس کتاب کی طرف آنا چاہیے، خاص طور پر ایک ایسے موقع سے ہمیں ان ایام میں، ان دنوں میں گزر رہے ہیں جن دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، وہ مہینہ یہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، مبینات، واضح دلیلیں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، من الہدی والفرقان، ہدایت کی اور فرق کرنے والی ہے حق و باطل کے درمیان یہ کتاب۔ تو یہ اللہ عز و جل نے کتاب دیا ہے، اس کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس کے حقوق، اس کے رائٹس ہیں ہمارے اوپر، یہ یوں ہی ایسے نہیں ہے۔ یا تو قرآن، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گی یا آپ کے برخلاف گواہی دے گی، آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ یہ نعمت تو ہے، بڑی کتاب ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے تو یہ قرآن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ جان اسے پڑھ کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں، اسے پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہیں اس قرآن کو چھوڑ کر کے یا اس قرآن سے آنکھیں بند کر کے یا اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل آپ کے حریف بن کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے قیامت کے دن یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہی میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو تو چھوڑ دیا تھا۔ اب سوچیں کون شخص ہے جو یہ پسند کرے گا کہ اس کے مخالف میں، اس کے اگینسٹ، اس کا اپوننٹ رسول علیہ السلام کھڑے ہوں سب سے بڑی عدالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے اور کہیں کہ یہ بندہ ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن، اس کو پڑھ کر کے ثواب حاصل کیا جاتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھے ہیں، میں ذکر کروں گا کچھ آپ کے سامنے، لیکن وہیں پر اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان کی اس دنیا کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے، اور آخرت میں نبی علیہ السلام اس کے حریف اور اس کے مد مقابل کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ یہی میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور وہاں پر انسان اگر پچھتائے گا بھی تو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، انسان کہے گا، بہت ساری چیزوں میں انسان مصروف ہوتا ہے، انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اور قرآن کی طرف راغب ہونے کے لیے اس کے پاس جو ہے وسائل نہیں ہوتے ہیں، یا بے شمار قسم کے انسان کے پاس ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان قرآن کی طرف نہیں آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو یاد بھی آئے گا انسان، اس دن کہے گا
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے دوسرا ہی راستہ پکڑا دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر، ذکر سے اس نے مجھے غافل کر دیا۔ تو پیارے بھائی اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے اور ذکر کا مہینہ ہے، اور افضل الذکر تلاوت قرآن ہے۔ سب سے افضل ذکر علماء لکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کے حقوق میں سے کیا حقوق ہمارے اوپر عائد ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم قرآن کو اللہ رب العالمین کی کتاب کے طور پر اپنے دلوں کے اندر بسا لیں۔ یہی کافی ہے کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ کافی ہے انسان کے لیے کہ انسان کلام کر رہا ہے اپنے رب سے، اپنے رب کے کلام کو پڑھ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور شرف کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کوٹ کرتا ہے نا، فلاں نے بات کہی ہے، کسی بادشاہ کی بات ہے، کسی عقل مند کی بات ہے، کسی فلسفی کی بات ہے، آئنسٹائن نے یہ فرمایا ہے۔ انسان کے لیے یہی کافی ہے شرف کے لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، بس اس کے علاوہ اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس چیز کو انسان اپنے دل میں بسا لے، یہی ایمان ہے۔ اسی بات پر تو ایمان لانا ہے، اور ایمان بالکتب یہ انسان کے ایمان کا رکن ہے۔ اور ایمان بالکتب میں جہاں سارے کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہاں پر قرآن پر اس بات پر ایمان، قرآن کے سلسلے میں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جسے اس نے سب سے مقرب فرشتے، سب سے مقرب فرشتے کے ذریعے سے، روح الامین کے ذریعے سے، سب سے انبیاء کے سردار پر نازل کیا، انبیاء کے سردار پر نازل کیا، بلا کم و کاس، بلا کسی تحریف کے، اس کی حفاظت کی۔ زندگی کے تمام مسائل کا حل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر رکھا۔ ایک ایسی نادر کتاب انسانوں کو دی، اس بات پر انسان ایمان اور یقین رکھے۔ یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، تب انسان راغب ہوگا، تب آئے گا قرآن کی طرف۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں آتا ہے تو یہ حق یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کا یہ حق رکھا ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں نبی علیہ السلام کی جانب فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کثرت سے کرتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اپنی زبان کو زور زور سے چلاتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی جلدی نہ کریں، گھبرائیں نہیں، ہمارے اوپر ہے، میں اس کو جمع بھی کروں گا اور اسے آپ کو پڑھاؤں گا بھی، آپ کی زبان پر جاری رکھوں گا۔ تو یہ اس کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے پڑھا، یہ قرآن کا حق ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے پڑھا اور پڑھنے کا حکم دیا، پڑھنے کی فضیلت بھی ثابت کی، بتایا کہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو۔ کیوں پڑھنا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی طرف سے سفارشی بن کر کے آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ایک دوسری روایت میں آتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان لصاحبہ یوم القیامہ، کہ صیام، یہ صوم، دیکھیں دونوں کا میں نے تعلق آتا ہے، صوم اور قرآن، یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے مالک کی طرف سے جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا منعتہ من الشہوات، میں نے اس کو شہوات سے روکے رکھا دنوں کے اندر، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو جو ہے رات میں سونے سے بچائے رکھا، روکے رکھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا۔ روایت میں آتا ہے، اسی روایت میں آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا
کہ یہ دونوں حجت قائم کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے حجت قائم کریں گے، اور ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، ان دونوں کی سفارش کو گرچہ اس روایت میں تھوڑا بہت کلام ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن درجے تک پہنچایا ہے۔ فضیلت کے باب میں ایسی روایتیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان اور قرآن یہ دونوں کا گہرا ربط ہے، اور قرآن ہی ہمارے سامنے ایک عظیم کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تلاوت کی، آپ کے اصحاب نے پڑھا، اللہ عز و جل نے تلاوت کرنے کی فضیلت قرآن میں بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر بیان کی۔ اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور صلاۃ قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، تو ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ گویا قرآن کی تلاوت انسان کے لیے ایسی تجارت ہے جس میں انسان کے لیے نفع ہی نفع ہے، اس میں گھاٹے کا امکان ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان اس میں گھاٹا کھا جائے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کا دوسرا حق ہے، قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت کیسے کی جائے، کس انداز سے پڑھا جائے، جیسا اس کا حق ہے، تلاوت کا جیسا حق ہے اس طریقے سے پڑھا جائے، سیکھا جائے، قرآن کی روانی کو سیکھا جائے، قرآن کے الفاظ کو سیکھا جائے، پڑھنا سیکھا جائے۔ انسان کو آنا چاہیے کہ قرآن پڑھ سکے۔ انسان مختلف چیزیں اپنی ضروریات کے حساب سے سیکھ سکتا ہے، کیا قرآن پڑھنا اتنا مشکل ہے؟ نہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی کیپیسٹی اور اتنی ذہانت دی ہے کہ انسان قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تھوڑی بہت کوشش کر کے انسان پڑھنا سیکھ سکتا ہے، اور اگر انسان کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، والذی یتتعتع فی القراءۃ فلہ اجران، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، زبان نہیں کھلتی ہے، پھنستی ہے زبان، ادا نہیں ہوتا ہے، عربی حروف انسان بول نہیں پاتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا دوہرا اجر ہے، ڈبل۔ جو ماہر ہے اس نے تو بیان فرمایا ہی فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن روانی کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ پڑھتے جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، پڑھتے جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مقام جو ہے وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کے نزدیکی فرشتے ہیں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جمع فرمائے گا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ قرآن مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کر کے لیکن لگے ہوئے ہیں، نہیں ہمیں پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر کی بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومنوں کی مثال بیان کی، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ریحها طیب وطعمها طیب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سنترے کا پھل ہو، بہت مفید ہوتا ہے، ڈاکٹر لوگ بھی بتاتے ہیں، ایک مثال میں بیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے خوشبو بھی آتی ہے اور ذائقے دار بھی ہوتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ ایک مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کے کردار سے بھی خوشبو آتی ہے اور وہ اندر سے بھی ٹھوس ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، قرآن پڑھیے، یہ آپ کی زندگی ہے، اسی کے مطابق آپ چلتے تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر طعمها طيب ولا ريح لها، کہ وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ تو کھجور کی طرح سے ہے. یعنی توحید کی امانت تو ہے اس کے دل میں، مومن ہے، لیکن اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا ہے. اس کے اخلاق یا اس کے بیہیویئر میں کیا ہو، کیسا اڑیل پن ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، یا اس کے اندر اخلاق کی جو خوشبو ہونی چاہیے وہ چیز نہیں آ پاتی ہے. کیونکہ یہ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، یہ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے. اور ایسی مثالیں موجود ہیں، قرآن پڑھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے اور قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے تھے. قرون اولیٰ سے ہی، صحابہ کرام کے زمانے سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، اور کفار جو چھپ چھپ کر کے جا کر کے اس وقت جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت چھپ چھپ کر کے سنا کرتے تھے. کیوں بھائی؟ کیونکہ آپس میں تھا کہ یہ سنیں گے تو پگلا جائیں گے، یہ سنیں گے اگر تو ایمان لے آئیں گے. اور آپس میں معاہدہ ہوا ہے کہ نہیں سننے نہیں جانا ہے، لیکن روک نہیں پاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور تلاوت کو سننے کے لیے لوگ راغب ہوتے تھے، اور وجہ بن جاتی تھی ایمان لانے کی. اور اس وسوسے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ختم بھی کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں، قرآن پڑھ کر کے ایمان کی طرف راغب ہوئے. اور یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے حرم کے اندر، اور ہم سن رہے تھے. ہم نے سوچا کہ شاید یہ کسی شاعر کا قول ہے. اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم تو بہت کم ایمان لاتے ہو. اس کے بعد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، شاعر نہیں، یہ کسی کاہن کا قول ہوگا. اتنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوسری آیت نبی علیہ السلام نے پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، نہ تو کسی جادوگر کا قول ہے، نہ تو کسی شاعر کا قول ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بات یہ ہے کہ تم سمجھتے کم ہو، نصیحت کم حاصل کرتے ہو. تو یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. یہ تلاوت کے فوائد میں سے ہیں. یہ اوقات ایسے ہیں کہ اس میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے. دلوں میں اگر سختی پیدا ہوئی ہے، نرمی آئے گی. اللہ عز و جل نے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل بھر آتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ ایمان کی زیادتی جو ہوتی ہے وہ تلاوت قرآن سے ہوتی ہے. پیارے بھائی اور دوستو، یہ سنہرا موقع ہے، قرآن کی طرف راغب ہوں، کیونکہ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے تلاوت تک ہی ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں. اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے قرآن کو سمجھنے کا. قرآن سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اتنا سمجھنا تو ہر ایک کے پر واجب ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دین کے احکامات پر عمل کر سکے. اتنا سمجھنا ہر ایک کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. اس میں آپشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ صرف برکتوں کے حصول کے لیے یا دکان و مکان میں خیرات کے نام پر یا برکات کے نام پر اس کے لوحات لگائے جائے، اس لیے تو نے نازل کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، جس کی آیتیں بابرکت ہیں، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے، کیوں نہیں سوچتے ہو ان آیات کے اندر، اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دل بند ہو چکے ہیں؟ کیا ان کے اندر سمجھنے کی اب صلاحیت نہیں رہ گئی ہے؟
ہاں مشکل کا راگ الاپتے رہیں کہ نہیں مشکل ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، مشکل ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی پڑھنے والا؟ کون ہے جو اللہ کی آواز پر جواب دے؟ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کا جو مغز ہے وہ یہی بتایا کہ انسان جب کیسے دلوں میں نرمی آتی ہے یا کیسے انسان کی زندگیاں بدلتی ہیں، یہ طریقے اسی میں مضمر ہیں، اس میں چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ جب کسی آیت رحمت پر پہنچتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے تھے، آیت عذاب پر پہنچتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس عذاب سے پناہ مانگتے تھے، نعمتوں کا تذکرہ ہوتا تھا آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، سابقہ قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر ہوتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگنے لگتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے بیزاری ہوتی جا رہی ہے، بیزاری ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ نہ ہم تلاوت پر آ رہے ہیں اور نہ ہم سمجھنے پر آ رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر سنیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عبد الرحمن السلمی بیان کرتے ہیں، عبد الرحمن السلمی بیان کرتے ہیں کہ ان الناس كانوا يقرؤوننا، کہ وہ لوگ جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، انہم كانوا يقولون، وہ کہتے تھے کہ جب ہم قرآن کو سیکھتے تھے، جب ہم قرآن پڑھتے تھے تو ہم آگے نہیں بڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیں۔ دو تین آیتیں جب ہم سیکھ لیتے تھے تو ہم آگے نہیں بڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم اس پر عمل بھی کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم نے علم اور عمل دونوں ساتھ میں سیکھا ہے۔ اس لیے قرآن کا تیسرا بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی طرف انسان راغب ہو، انسان قرآن سمجھنے کی کوشش کرے، اور جب انسان قرآن کو سمجھے گا تب جا کر کے اس کا چوتھا حق ادا کر پائے گا جو کہ ہے قرآن پر عمل کرنا۔ یہ ہے نتیجہ، یہ ہے ثمرہ۔ تو یہ شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ انسان قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں بسائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسرے انسان یہ سمجھے کہ قرآن کی تلاوت اس کے لیے خیر کثیر کا باعث ہے، بڑا خیر لے کر کے آئے گا، انسان کے جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان کے لیے خیر لے کر کے آئے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جب انسان قرآن کو سمجھے گا اور قرآن کے پیغام کو سمجھے گا تب اس کے سامنے یہ واضح ہوگا کہ اس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق سے لے کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے انسان کے لیے جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں ان سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر انسان اس لائق بن پائے گا کہ وہ قرآن کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار سکے، اور اس قرآن پر عمل کرنا یہ اس کا سب سے بنیادی اور مرکزی حق ہے، کیونکہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس سیدھے راستے پر چل سکیں جو سیدھا راستہ ہمیں قرآن دکھاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن انسان کی رہنمائی اس راستے کی طرف کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہی میرا وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم فاتبعوه، اس کی پیروی کرو۔ پیارے بھائی اور دوستو، ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے حقوق کو سمجھیں، قرآن کی عظمت کو سمجھیں اور اس کے پڑھنے کی طرف راغب ہوں۔ خاص طور پر اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، جو عبادتوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہم قرآن سے بے اعتنائی برتنا بند کر دیں تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مجرم بننے سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالف بن کر کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہی میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پڑھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، توحید پر اور ایمان پر زندہ رکھ۔ بار الہ، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کلی کامل عاجل عطا فرما۔
جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ رب ذوالجلال ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے لیے ایسے اسباب اور بندوبست مہیا فرما کہ اپنے قرض کی ادائیگی کر سکیں۔ بار الہ تو ہمارے عبادتوں کو قبول فرما، اس مہینے میں ہمیں تو خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ ہم تیری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں رب ذوالجلال تو اس میں اخلاص پیدا فرما اور اسے قبول کر لے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔